ماں باپ بھی کیا عجیب ہوتے ہیں۔ ماں وہ ہوتی ہے جو 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھتی ہیں، ہر پریشانیوں کو جھیلتی ہیں، ہر دکھ کو سہ جاتی ہیں، ہر دقت کو اپنے پاس بلاتی ہیں، لیکن اپنے بچوں کے لیے ہر وہ کام کر جاتی ہیں جس سے بچوں کو راحت اور آسانی ملے۔ 9 مہینے تک سنبھل کر چلتی ہے، 9 مہینے تک کھانا سنبھل کر کھاتی ہے، 9 مہینے تک بہت ساری چیزوں سے وہ بچتی ہے۔ جب یہ بچہ دنیا میں آ جاتا ہے تو آنے کے بعد ماں پھر بھی نہیں بھولتی ہے، اللہ اپنے چھاتی سے لگاتی ہے، 2.5 سال تک اس بچے کو دودھ پلاتی ہے، 2.5 سال تک دودھ پلاتی ہیں، اس کو بولنا سکھاتی ہے، اس کو چلنا سکھاتی ہے، اسے دوڑنا سکھاتی ہے، دھیرے دھیرے لقمہ اٹھا کر کے اس کے منہ میں ڈالتی ہے۔ بچہ دھیرے دھیرے بڑا ہونے لگا، بچہ بڑھنے لگا، 1 سال کا ہو گیا، 2 سال کا ہو گیا، ماں کو خوشی ہو رہی ہے، باپ کو خوشی ہو رہی ہے کہ بچہ میرا بڑھ رہا ہے۔ کیا ماں عجیب چیز ہے یار۔ 9 مہینے پیٹ میں رکھے، 2.5 سال تک دودھ پلایا۔ کبھی اگر ٹولے محلے کے بچے اس کے بچے پر ہاتھ اٹھا دے تو ماں کے رونگٹے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، ماں تڑپ جایا کرتی تھی۔ ایک دن بچہ گھر میں کھانا نہ کھائے، رات میں بھوکے سو جائے تو ماں تڑپ جاتی ہے، بچوں کو اٹھاتی ہے، کھانا کھلاتی ہے، استنجا کرواتی ہے، اس کے بعد سلاتی ہے۔ یار تبھی نہ کہتے ہیں ماں کے قدموں کے نیچے جنت کیوں ہے؟ آپ نے سمجھا کبھی؟ ماں کے قدموں کے نیچے جنت اس لیے ہے، ماں ہر چیز کو برداشت کرتی ہے اپنے بچوں کے لیے، دوسروں کی گالیاں بھی کھاتی ہے، دوسروں کی ٹھوکریں بھی کھاتی ہے، مار بھی کھاتی ہے اپنے بچوں کی آسانیاں کے لیے۔ پرانے زمانے کی بات ہے، لوگ بتاتے ہیں جس زمانے میں 1 روپے بہت زیادہ سمجھا جاتا تھا، 50 پیسے کو بہت زیادہ سمجھا جاتا تھا، اتنے لوگ مالدار نہیں تھے، اتنی فراوانیاں نہیں تھی، لوگ کھیتوں میں کام کرتے تھے، گیہوں کاٹتے تھے، اپنے بچوں کا، اپنے بیٹوں کا پیٹ بھرا کرتے تھے۔ وہ ماں جب غریبی میں ہوتی ہے نا، کسی کے گھر میں برتن صاف کر رہی ہے، کسی کے گھر میں پوچھا لگا رہی ہے، کسی کے گھر میں کوئی اور کام کر رہی ہے، وہ ماں جب اپنے سامنے میں اپنے بچوں کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھتی ہے نا، ماں کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ اور جب وہی بچہ جب کل اپنے ماں کو اور اپنے باپ کو گھر سے باہر نکالتا ہے تو ماں کے دل سے کیا دعائیں نکلتی ہیں آپ خود بتا سکتے ہیں۔ میری ماں تجھ پہ لاکھوں سلام، تیری دعاؤں، تیری اداؤں، تیرے برداشت نے آج یہاں تک پہنچایا ہے۔ دنیا کی ہر ماں کو اللہ حفاظت رکھے، اللہ حفاظت فرمائے۔ ہر پریشانیوں کو برداشت کرنا ان کا کام ہے یار۔ جس کے آنگن میں اس کی ماں نہ ہو، جس کے آنگن میں اس کی بہن نہ ہو، جس کے آنگن میں اس کے ابا جان نہ ہو، ابا جان باہر جاتا ہے، کمانے کے لیے جاتا ہے، امی فون کرتی ہے بچوں کے لیے یہ لے آنا، یہ لے آنا، یہ لے آنا، یہ لے آنا۔ ماں کی خوشی کا کیا ٹھکانہ اور باپ کے مسکرانے کا کیا ٹھکانہ۔ جب یہ بچہ جوان ہو جاتا ہے نا، ماں کی خوشی پر بھی پانی ڈال دیتا ہے، باپ کے مسکراہٹ کو بھی روک دیتا ہے۔ کیوں؟ آج جب یہ جوان ہو گیا، بازو میں طاقت آ گئی، چلنے لگا، عقل آ گئی،
اب یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا۔ وہ باپ جو رکشہ چلا کر کے بدیش جا کر کے باہر جا کر کے اپنے بچوں کا اچھا سے اچھا کپڑا بنوایا کرتا تھا، آج وہ باپ چھولا چھاپ ہو گیا۔ اے نوجوانوں، ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہوگا، اگر ہماری ماں اور تمہاری ماں آنگن میں ہے، گھر میں ہے، جاؤ آج ہی ماں سے کہہ دو میری ماں مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، آپ مجھے معاف کر دیں۔ ورنہ یاد رکھو، ماں باپ ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے، اور جس سے اللہ ناراض ہو جائے تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا وہ ہم سب بخوبی جانتے ہیں۔ اس لیے لوگوں، کبھی بھی اپنی ماں اور اپنے باپ کا دل مت دکھانا۔ ماں کبھی ڈانٹے گی بھی، کبھی کچھ بول دے گی، لیکن ماں ماں ہے، باپ باپ ہے، باپ کی بھی قدر کرو، ماں کی بھی قدر کرو۔ اگر تم نے ماں باپ کی قدر نہیں کی تو دنیا میں کسی کی قدر نہیں کر پاؤ گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔